نور العيون أشهد أن لا إله إلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں نے قرآن مجید کی ایک سورت شریفہ پڑھی ہے جس کو الاخلاص کہتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا، بتانے والے اللہ کے سندیشٹا اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان پر یہ وانی اتری جسے قرآن کہا گیا ہے۔ فرمایا گیا قل هو اللہ احد، انسانوں سے کہہ دو کہ وہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی شان یہ ہے کہ سب اس کے حاجت مند ہیں، وہ کسی کا حاجت مند نہیں۔ لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا والد نہیں ہے، کوئی اس کا والد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کبھی بھی کوئی بھی وستو شے، چاہے جیوداری ہو یا بے جان ہو، اس کے جیسا، اس کے برابر کا نہیں ہو سکتا۔ ان تین آیتوں کے اندر توحید کی، وحدانیت کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمارے یہاں کی زبانوں میں اس کو ایکیشوراواد کہہ سکتے ہیں، وحدانیت کہہ سکتے ہیں، توحید کہہ سکتے ہیں۔ اس سنسار کا مالک ایک ہے، دو جگدیش نہیں ہے۔ خود ہمارے یہاں ہندو فلسفی میں بھی یہ بات کہی گئی اور بہت اچھی بات کہی گئی۔ انسان ویری بندو سے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ باہر آتا ہے بچے کی شکل میں، کشور اوستھا میں ہوتا ہے، جوانی کو آتا ہے، بڑھاپے کی منزل طے کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا ہے کہ دنیا چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے۔ ہر 100 سال میں ایک جنریشن زمین پر قبضہ جمائے رہتی ہے۔ جیسے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ قرن ہے، یہ قرن اس پیریڈ کو، اس دور کو کہتے ہیں جو 100 سال کے قریب ہو۔ دوسری صدی میں سارے لوگ فنا کے گھاٹ اتر کر زمین کا جز بن جاتے ہیں اور ایک نئی جنریشن کھڑی ہوتی ہے۔ یہ آسمان جو تنی ہوئی چادر ہے، جس کی پنہائیوں تک انسان پہنچ نہیں سکا جمبو جیٹ کے دور میں بھی، اور یہ دھرتی پریکرما کر رہی ہے، اور سورج، چاند، تارے سب گھوم رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں، ابھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ کوئی سٹار ہے، لاکھوں سٹار آپ رات کو دیکھیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موتیوں سے کوئی تھالی تھی، اس کو قدرت نے الٹ دیا، وہ تارے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں ایک ایک تارہ آپ کی زمین سے کروڑ کروڑ گنا زیادہ ہے۔ تو سائنٹسٹوں نے ایک تارے کی خبر دی، اس کا نام اب یاد نہیں رہا مجھے، اسی سال کی بات ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ایک ستارہ ایسا ہے جس میں ایک چھید پڑ گیا ہے، ایک سوراخ پڑ گیا ہے، وہ سوراخ 36 لاکھ کلومیٹر ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چھوٹا سا تارہ ٹکلی دکھائی دیتی ہے، کروڑوں اربوں خربوں میل ہم سے دور ہے، اس میں جو چھید پڑ گیا ہے، یہ بات پیغمبروں نے نہیں کہی۔ پیغمبروں کی بات تو ایسی ہے کہ اس کو ستیہ مانے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن آج کے دور میں انسانی کھوج اس بات پر آ گئی، میں نہیں کہتا کہ 36 لاکھ کلومیٹر کی دوری انہوں نے ناپ لی ہوگی، لیکن یہ مشینی دور ہے، اس میں گیان کے بھنڈار ہمارے سامنے کھل کر کے آ رہے ہیں۔
کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایک ستارے میں ایک سوراخ اگر 36 لاکھ کلومیٹر کا ہے تو ستارہ کتنا بڑا ہوگا؟ اس کائنات کی ساخت کے اوپر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے. اسی کے ارادے سے ساری کائنات اور پورے سنسار کی رچنا، منشیہ تو کیا جتنے دوسرے جیودھاری ہیں وہ سب اس شکنجے کے اندر کسے ہوئے ہیں. ان کا مالک ایک ہے. دھرم یعنی فرض، کرتویہ، دین یعنی مانو جیون کا بندوبست کہ اس نے کیسی زندگی اس سنسار میں گزارنی چاہیے، اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ عقیدہ اور آستھا توحید پر ہونی چاہیے. ایک اللہ کی وحدانیت کو. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سنسار کی رچنا کرنے والا ایک ہے، نام اس کے انیک ہو سکتے ہیں، گن اس کے بے شمار ہیں. میں اتفاق کرتا ہوں اس سے. قرآن نے اس بات کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا اور روشنی میں لایا اس نے ہم کو. اس نے ہم سے کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. ان سے کہہ دو کہ اس مالک کو اللہ کہہ کے پکارو، پرارتھنا، اپاسنا، ارچنا، وندنا، بندگی اور رکوع و سجدے کے لیے اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو. ایک سے ایک اچھے سے اچھے نام سب اس میں. جس نام سے بھی پکارو گے اس مالک کی طرف پہنچ جاؤ گے تم اور اپنے رب کو پہچان لو گے. ہم اس مجلس میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہیں گے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ سنسار کے دو سوامی نہیں ہو سکتے. قرآن نے کہا اور خوب کہا. اس نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس پورے کائنات کے نظام میں، سنسار میں دو کی چلتی ہوتی تو کبھی نہ کبھی ٹکراؤ ان میں ہو جاتا. کیا ہم بھی دیکھتے نہیں کہ ایک کرسی پہ بیٹھ گیا تو اس کو ہٹانے کے لیے دوسری شکتیاں برابر کوشش کرتے رہتی ہے. مانو سوبھاؤ میں ہے، پرکرتی کے سوبھاؤ میں بھی یہ چیز ہے. پھر قرآن نے اس سے آگے کی بات کہی. اس نے کہا کہ اگر دو الہ ہوتے، دو اپاسیہ ہوتے، دو بندگی کے یوگی ہوتے، دو رچناکار ہوتے، دو مالک ہوتے، دو پربھو ہوتی، دو اللہ ہوتے، اذا لذهب كل الہ بما خلق. اپنی اپنی مخلوق کو بوریہ بستر لے کے الگ ہو جاتے. یہ بھی الگ ہو جاتا، وہ بھی الگ ہو جاتا. یہ آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں. اس نے کہا کہ فللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہ کے ایک سے ایک نام ہیں، انہی ناموں کا سہارا اور وسیلہ پکڑ کے پکارو اس کو. وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ. اللہ کے ناموں میں جو جھگڑے کرتے ہیں، ٹولی بازی کرتے ہیں، ان کا پیچھا چھوڑ دو. عربوں میں ایک ترٹی تھی، ایک غلط رواج تھا کہ رحمان کہنا وہ پسند نہیں کرتے تھے. رحمان کہنا وہ پسند نہیں کرتے تھے. رحمان رحم اور دیا کا اس میں مادہ ہے. اور رحم اس بچہ دانی کو بھی کہتے ہیں جس میں کسی استری کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہو تو اس جھلی کے اندر، اس تھیلی کے اندر جو جیو بن رہا ہے، اس میں آتما ڈالی جا رہی ہے، جو شریر آکار پکڑ رہا ہے، اس کو بھی رحم کہتے ہیں. اس لیے وہ رحمان کہنا پسند نہیں کرتے تھے. قرآن نے ان کا کان کھینچا، کھچائی کی انہوں نے. جس طرح رحم کی جھلی اور وہ تھیلی بچے کی رکشا کرتی ہے، اسی طرح سنسار کا مالک پورے سنسار کی رکشا کرتا ہے. اس لیے اس کا نام رحمان کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس مسئلے کو حل کر دیا اس نے، فیصلہ کر دیا. بلکہ آپ کی جانکاری کے لیے خادم عرض کرتا ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں. ہر صورت کا نام کرن ہے. سورہ فاتحہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اعراف ہے. ایک صورت کا نام سورہ رحمان ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان ہی ہے جس نے انسان کی تخلیق کی، اس کی رچنا کی، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا. اشہد ان لا اس کائنات کا ایک ہی سوامی ہے. اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، پرگٹ بھی وہی ہے، اپرگٹ بھی وہی ہے، کھانا بھی وہی دیتا ہے. حضرت ابراہیم کی ایک دعا ہے قرآن مجید میں. فرمایا الذی خلقنی، اسی نے مجھے پیدا کیا، میری رچنا کی ہے اس نے. میرے ہاتھ پاؤں، ہڈیاں، میرے کان، ناک، آنکھ، میرا شریر، اس کا چمڑا،
میرا دل، میری نسوں کی دھڑکنیں، یہ ساری اسی کی بنائی ہوئی. فہو یہدین، سنمارگ بھی مجھے وہی دکھائے گا. سنمارگ کوئی نہیں دکھا سکتا اس مالک. یہی وجہ ہے اسلام میں نماز اور پرارتھنا کے وقت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا پرویجن کیا گیا. سورہ فاتحہ تو آپ پورا دیکھ لیجئے کہ اس کے معنی کیا ہیں. اس کی ایک آیت جو ہے اس کو ادوشن کے لیے، دلیل کے لیے پیش کرتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے. سیدھا راستہ اس مالک کے سوا نہیں دکھا سکتا، وہ راستہ جو اس کی پسند کا ہو. تو دنیا والوں سن لو اس بات کو کہ ایکیشورآباد اور توحید ہی دین، دھرم، ریلیجن کی اصل بنیاد ہے. اس بنیاد کو جن لوگوں نے چھوڑا ان کے راستے الگ الگ ہو گئے. قرآن نے کہہ دیا کہ فَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے ناموں میں جھگڑا کر کے الگ الگ چینل اور پتھ نکالے اور انسانیت کو میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، اس کا بلاسٹنگ ہو گیا. فرمایا اس راستے کو اختیار مت کرو. تو میں حضرت ابراہیم کی دعا کا ترجمہ، اس کا بھاشانتر پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے. اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے راس جائے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین، کھانا بھی مجھے وہی کھلاتا ہے، پانی بھی مجھے وہی پلاتا ہے. ایک دانہ زمین کے اندر سے انسان پیدا نہیں کر سکتا جب تک اسے ایک مالک کی مرضی نہ ہو. فرمایا قرآن شریف میں کہ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، ایک دانہ کسان جب زمین کے اندر بوتا ہے تو اس کی آنکھ سے اوجل ہو گیا، لیکن اس مالک کی نگاہ میں ہے وہ دانہ پھٹتا ہے، سڑتا ہے، اور اس میں سے کونپل جب نکلتی ہے وہ یعلم، اللہ اس کو جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض الا هو یعلمها، وہی جانتا ہے اس کو. میرے کھانے کا انتظام اس نے کیا ہے، پانی کا ایک قطرہ، ایک بندو کوئی پیدا نہیں کر سکتا. خوب کہا اس نے قل ارأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ان سے کہہ دو کہ وہ پانی جس کو پیتے ہو، مجھے اجازت دیجئے کہ میں تھوڑا سا اس کا وشلیشن کروں، تفصیل پیش کروں. نہاتے ہو، دھوتے ہو، مردوں کو نہلاتے ہو، انجیکشن کے ذریعے وہ پانی بدن میں ڈالتے ہو، کپڑے دھوتے ہو، کھیتی کی سچائی کرتے ہو، کیا کیا نہیں کرتے ہو. فرمایا جو پیتے ہو اور استعمال کرتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا رس بھری بدلیوں سے اس پانی کو، اس جل بھنڈار کو تم برساتے ہو، میں برساتا ہوں. دو جگدیش میں ٹکراؤ ہوگا، ایک کہے گا پانی برسانا ہے، دوسرے نے کہا نہیں ابھی اس وقت نہیں برسا سکتا. آپ کی موجودہ دور کی منسٹریاں، آپ کی ڈیموکریسی کو بھی دیکھیے کہ جہاں دو ہوئے اور ٹکراؤ شروع ہوا. اس کائنات کا پورا نظام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دو کا وجود ہی نہیں ہے، یہاں پر ایک ہی مالک کی حاکمیت ہے. میں بہت سے مذاہب کے لوگوں سے کے بڑوں سے بھی تعلق رکھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس بات کی ضرورت ہوتی کہ ان کی سوچ کیا ہے. یہ بھی تو آخر ہمارے بھائی ہیں. ٹکڑو جی مہاراج ایک بڑے سنت تھے، میرے بڑے چاہنے والے تھے، مجھ سے ملتے بھی تھے. موجری کے آشرم میں کئی مرتبہ مہاراج نے مجھے بلایا اور مجھے بھاشن کروایا وہاں. میں ان کا بہت سمان کرتا. ان کے بھجن جو تھے، زیادہ مہاراج بھجن سے کام لاتے. ان کے ایک بھجن کی پنکتی مجھے یاد ہے، دو جگدیش کہاں سے آئے؟ دو جگدیش کہاں سے آیا؟ میں نے کہا مہاراج آپ نے کیا بات کہہ دی؟ کہنے لگے نہیں مولانا، دو جگدیش ہے ہی نہیں سنسار کے. سبھی لوگ یہ سن لیں کہ دو کے اوپر کائنات کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ پورا کارخانہ قدرت جو ہے ایک وحدہ لا شریک مالک کے ارادے کے اوپر ہے. تو وہاں یہ فرمایا کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو تم برساتے ہو، ہم برساتے ہیں. لو نشاء جعلنا اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کے جل بھنڈار کو کھارا اور کڑوا کر دیں، تیرے گلے سے اترے گا نہیں. وہ میٹھے پانی کے جھرنے اس نے بنائے. یہ سنسار کی ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کا مالک ایک ہے، سوامی ایک ہے، اس کا خالق ایک ہے، رچنا کرنے والا بھی وہی. والذی هو یطعمنی ویسقین، پلاتا بھی وہی ہے، کھلاتا بھی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا اور تندرستی بھی وہی دیتا ہے. اس دور کے اندر انسان نے دوائیں بہت ساری ایجاد کر لی، لیکن یہ سب دوائیں وہی تھی جو زمین و آسمان کے اندر پہلے بھی موجود تھی. انسان کا یہ کمال ضرور میں مانتا ہوں کہ اس نئے دور کے اندر انہوں نے ایجادات سے چیزوں کو تلاش کیا، اس کے سوبھاؤ کو اور اس کی خاصیت کو اس نے تلاش کیا. ہوائیں پہلے بھی تھی، آکسیجن پہلے بھی تھا،
जड़ी बूटियां पहले भी थी, लेकिन रिसर्च करते करते इल्म की उस मंजिल के ऊपर इंसान पहुंच गया कि चीजों की खासियत उसके इल्म में आ गई। यह भी उस मालिक का दिया हुआ ज्ञान है। तो हजरत इब्राहिम ये कहते हैं, सब अहले किताब हजरत इब्राहिम को अपना पेशवा मानते हैं। वो कहते हैं खिलाता भी वही है, पिलाता भी वही है, बीमार होता हूं तो शिफा भी वही देता। तुम देखते नहीं हो कि उम्र की मंजिल में एक आदमी गया, लाइलाज हो गया, डॉक्टरों ने हाथ उठा लिया, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को देखा, कहने लगे मौलाना तबीयत तो कुछ ठीक है लेकिन उम्मीद नहीं है। हमने कहा ये क्यों कहते हो? कहने लगे नहीं वो ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। ये कहां गया आपका साइंस? एक निर्धारित शक्ति दे करके आपको रखा है, कायनात की भागडोर आपके हाथ में नहीं दी है। जब मौत का वक्त आ जाता है, किसी की शक्ति नहीं है। मौजूदा दौर के हमारे जो ज्ञान विज्ञान के स्रोत हैं उसमें भी ये ताकत नहीं है कि हम उस इंसान को मृत्यु से बचा सकें। हजरत इब्राहिम कहते हैं और खूब कहते हैं कि जा मरीज तो फो यशफीन, बीमार हो जाता हूं तो वही मुझे स्वास्थ्य देता है, तंदुरुस्ती वही देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहीन, वही मुझे मारेगा, मार करके जिंदा भी मुझे वही करेगा। एक दिन उस वादहु ला शरीक मालिक के सामने इंसानियत को खड़ा होना है। ये आस्था है, ये धारणा है। मैं तो कहता हूं सभी मजहब के लोग इसके ऊपर विचार करें, सोचें कि संसार का स्वामी एक है, दो जगदीश नहीं है। अब ये वहदानियत का अकीदा है जिसको हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे से का उपास और बंदगी प्रार्थना के योग उस एक के सिवा कोई नहीं है। वाहदक ला शरीक लक वाहदहु ला शरीक लहू, कोई उसका भागीदार नहीं, कोई उसके पहले नहीं, कोई उसके बाद नहीं, कोई उसकी मां नहीं, कोई उसका बाप नहीं, कोई उसकी औलाद नहीं। सब के सब उसके बनाने से वजूद में आए और सब उसके फना का फैसला करने के बाद में इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों हम ये कह रहे थे कि वो अजन्मा है, जन्म रहित है। खुद यहां की फिलोसफी ने, यहां की प्राचीन संस्कृति ने और यहां की प्राचीन ज्ञान धारा ने भी, जिसको मैं किसी दर्जे में अपनी जरूरत के मुताबिक जानता हूं, मेरा दावा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं, ये दावा कोई करे गलत दावा है। मालिक जितना सिखाएगा उतना ही ज्ञान का स्रोत वही है। लेकिन मैं ये पूरी जवाबदारी के साथ कहता हूं कि वो अजन्मा है, जन्म रहित है। जन्म के माना यह है कि आज पैदा हुए तो 8 दिन पहले कुछ नहीं थे। जन्म रहित है, जन्म भी एक ऐब है, एक काला बिंदु है। यानी इस धरती में किसी सफेद चादर के ऊपर काला बिंदु दिखाई देता है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि उस मालिक को मृत्यु से भी पाक है, जन्म से भी पाक है। सारी कायनात के ऊपर हर जगह हर घड़ी वो मौजूद है। अब मैं युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाओ, बेबस की पुकार को जब वो पुकारता है, कौन उसको सुनता है? कौन उसको सुनता है? समंदर की अंधियारियों में और तूफानों के अंदर कश्तियां हिचकोले खाती है। कुरान ने कहा और खूब कहा, इज़ा रकबू फिल फुल्क दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कश्ती में जब सवार होते हैं, कश्ती भंवर में आती है तो एक अल्लाह को पुकारते हैं आस्ता खसा। मालूम है ऊपर आसमान है, नीचे पानी पानी है। पानी की और आकाश की चादर की सरहदें मिली है, इंसानी निगाह खत्म है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उसी को पुकारते हैं। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून, जब वो नजात दे देता है और सूखी जमीन पर इंसान का पांव पड़ता है तो फिर आदमी उस तौहीद को, उस वहदानियत को, उस एकेश्वरावाद के अकीदे और आस्था को भूल जाता है। देखिए ये धरती थोड़ी सी करवट लेती है, दुनिया इसकी शाहिद है और पैगंबरों ने कहा वही बात सच निकली। धरती धुरी पर भी घूम रही है, मदार में भी घूम रही है। ये डोलती फिरती चक्कर मारती हुई धुरी पर भी और मदार में भी घूम रही है। इस धरती के ऊपर इंसान बसा हुआ, जरा सी करवट लेती है। देखा आपने तूफान, अभी सगी आंखों से देखी हुई बात है उड़ीसा की। तुर्की का जलजला देखिए। आदमी जिस धरती के ऊपर है उसका कोई मालिक है, उसका कोई रेगुलेट करने वाला है। इस कारखाने को वो अपने अम्र से, अपने ऑर्डर आदेश से चला रहा है, वही वाहदहु ला शरीक है। सारे मजाहिब की, जितने दुनिया में मजाहिब हैं, एक जमाने के अंदर मेरे ख्याल में वो सत्य धर्म ही होंगे। बाद में हमने फूट करके अलग अलग किए और इसमें यह हुआ कि तौहीद का भी तार पेटो हुआ।
ایکیشورا کی آستھا کے اندر بھی فرق آیا اور انسانیت ٹولیوں میں بٹ گئی۔ آج اس دور میں اس انسان کو ایک مانو ماتر کی لائن اور ایک ان سب کا مالک اور ان کا ایک آخری پیغمبر اور سبھی پیغمبروں کے آستھا کی لائن اگر ہم دنیا کو دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایکیشورا کی طرف، توحید کی طرف پلٹنا ہوگا۔ اس توحید کو کے صحیح رخ کو جاننے ماننے کے لیے خود آپ کی درشٹی، آپ کی بدھی، آپ کے کان، آپ کے دل کی قوت کائنات کے اوپر نظر ڈالنے میں آپ کو سہایتا کرے گی۔ اور ایک بڑی سہایتا، میرا ایک چھوٹا سا مشورہ نہیں، ایک اہم مشورہ میں اس کو سمجھتا ہوں، آسمانی کتابوں کے اندر اور آکاش واڑیوں کے اندر پیغمبروں کے اوپر جو کلام و واڑیاں اتری، قرآن اس میں سب سے آخری الہی کتاب ہے۔ یہ سنسار کے سوامی کا سندیش ہے مانو ماتر کے لیے۔ یا ایھا الناس، اس میں خطاب ہے مانو جاتی کے لوگ۔ میں سب بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، چنتن منن کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اتنی ساری کتابیں پڑھتے ہیں، کیا حرج ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کو بھی ارتھ سے، بھاشانتر سے، خود ہمارے ہندوستان کے اندر کئی زبانوں کے اندر مسلم دھرماچاریوں نے اس کے بھاشانتر کیے، ترجمے کیے، غیروں نے بھی کیے۔ میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں نے خود اللہ کی پریرنا سے اردو میں جب اس کا بھاشانتر کیا تو مجھے خیال ہوا کہ ہمارے ہندی بھائی جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں نند کمار اوستھی صاحب، قائز برہمن تھے، وہ لکھنؤ کے، انہوں نے دیوناگری کے اندر قرآن کا ترجمہ کیا، بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد میں مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ جن سادھارن کے لیے، سڑک پر ٹھیلا چلانے والے اور مزدوروں کے لیے اور عام ورگ کے لیے جو بھاشا کے اونچے شبد سمجھ نہیں پاتے، ان کے لیے سرل بھاشا میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ میں نے بھی کوشش کی، مراٹھی میں بھی کوشش کی، اور میں اللہ کا شکر مانتا ہوں کہ یہ بھاشائیں جو ہیں یہ مانو ماتر کو اپنے مالک تک پہنچنے کا ایک سادھن ہے، ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا وَاخْتِلَافُ أَلْوَانِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ لوگوں، تمہاری زبان کا مت متانتر و اختلاف اور تمہارے رنگ الگ الگ ہونا، اس کو جھگڑے کا سبب مت بناؤ، اس کو مالک کے پہچاننے کا سبب بناؤ۔ میں تھوڑی دیر میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا یہ کہتے ہوئے کہ آپ ستیہ کی کھوج میں نکلیے اور اپنے دل کے جھروکے کو اس کے لیے تیار رکھیے کہ ستیہ کہیں سے بھی ملے گا، کسی کے بھی پاس میں ملے گا، ہم سنکوچ نہیں کریں گے۔ اور اس کی دھری اور بنیاد یہ ہے کہ اس سنسار کا سوامی ایک ہے۔ ایکیشورا دشٹیکون، اللہ کی وحدانیت کا دشٹیکون، پیدا بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، جلاتا بھی وہی ہے، کھانا بھی وہی دیتا ہے، پینا بھی وہی دیتا ہے، مرتیو بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، کرسی پہ بٹھاتا بھی وہ ہے، دھکا مار کے پھینک بھی دیتا ہے، وہ رچنا بھی وہی کرتا ہے، اور سنسار کی جتنی وستویں ہیں اس سے لابھ اٹھانے کے لیے آتما کو اور شریر کو، عمر کا اور آیوش کا جو وقت دیتا ہے، یہ سب اسی کے ہاتھ میں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اسی کے ہاتھ میں سارے سرفروت ہیں۔ بس اسی مالک کو ہم پکارے، اولاد نہیں ہے اسی کو پکاریں گے، جیل میں سانس گن رہے ہیں، گنہگار ہوں یا بے گناہ ہوں اسی کو پکاریں گے، دشمنوں کے گھیرے میں ہم پھنس گئے ہیں وہی ہماری رکشا کرے گا۔